شہریار حفیظ صاحب میں نے 2-3 دفعہ مصدق ملک صاحب سے پوچھا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی انگیج اس سے نہیں کر رہا, اور میاں نواز شریف صاحب نے کوئی ملک دشمنی تو نہیں کرنی نا, وہ بھی پاکستان کا بھلا ہی چاہیں گے. 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہے, کسی کی حب الوطنی پہ تو شک نہیں کیا جا سکتا. کامن سینس از ناٹ کامن آئی بلیو. ایک شخص نہ اس کا سٹیچر ہے, جو الفاظ اس نے ادا کی, اور یہ ایک سیکوینس ہے, محب کی ہسٹری آپ اٹھا لیں. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا. افغانستان ہمارے دل اور روح میں بستا ہے. افغانستان کو جس طرح اس ریاست پاکستان نے بڑا بھائی بن کے اون کیا, ویلیو دی, اور آگے بھی دیں گے. ہم احسان نہیں کر رہے, یہ اللہ اور اللہ کے محبوب جس سے ہماری کمٹمنٹ ہے, یہ اللہ کے محبوب کی سنت ہے. یہ ریفیوجیز یا جو بھی ہم کر رہے ہیں, میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, کیا انہوں نے اپنے بھائی شہباز شریف, شاہد خاقان عباسی, خواجہ آصف, جتنی بھی ان کی لیڈرشپ تھی, جو ابھی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی, بار بار میں آپ کو کیوں ریمائنڈ کر رہا ہوں, جس میں ان کے کی سٹیک ہولڈرز بیٹھے تھے, وہاں پہ کیا بتایا گیا افغانستان کے حوالے سے, مشورے بھی مانگے گئے, اندر کچھ باہر کچھ. یہ جو میٹنگ تھی, اس کا کیا نیشنل سیکیورٹی یا فورن پالیسی محب سے ڈسکس ہوگی؟ عبداللہ اشرف غنی جو مین کی سٹیک ہولڈرز ہیں, ان کو بھی چھوڑ دیں. ہمیں آج پاکستان کی سالمیت, نیشنل سیکیورٹی اور سب سے بڑھ کر پاکستان کی عزت پر ہمارا سب کچھ قربان ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد پاکستان ہے. اس پہ تو دوسری بات کرنا جو ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے, نہیں ہونی چاہیے. میاں نواز شریف جو بھی ہیں میرے ہیں, پاکستانی ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب جب ایئرپورٹ پہ یو ایس میں جو ہوا, وہ میرے پاکستان کے پرائم منسٹر تھے. ہمیں پاکستان کو اون کرنا ہے. آج یہ وقت, سب چیزیں چھپ نہیں رہی, سب چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کی کس کے ساتھ میٹنگز ہوئی اسرائیل کے حوالے سے؟ ابھی اس محب کے بعد کن سے ملاقاتیں ہوئی؟ تمام چیزیں کھل کے, یہ تو ایک تصویر آ گئی. آگے دیکھیے بہت ساری چیزیں. اسرائیل کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات, اسرائیل کے حوالے سے ویکیپیڈیا میں دیکھ لیں اور باقی چیزوں میں دیکھ لیں کہ اسرائیل کے حوالے سے نیگوسیشن انیشیٹ کس نے کیے تھے, بیک ڈور کس نے انیشیٹ کیا تھا. ویکیپیڈیا از ناٹ اے ریلائبل سورس آف انفارمیشن. فرگیٹ اباؤٹ ویکیپیڈیا. میں صرف آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف کی گورنمنٹ میں اسرائیل کے حوالے سے بیک ڈور ڈپلومیسی کس نے انیشیٹ کی تھی, اس کو کس نے کسی لیول پر ریجیکٹ نہیں کیا. میں آج آپ کو بڑے دو سمپل الفاظ ابھی کی تھی جی آپ لوگوں نے, because that's a very serious accusation. بالکل it is not an accusation. نہیں, خود ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل, دیکھیے میں آپ نے پوچھا تو میں نے جواب دیا, ورنہ میں بات نہیں کر رہا ہوں. محب, آج ہمیں ایک لائن ڈرا کرنی ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, لیڈرشپ بعد میں ہے, پہلے پاکستان ہے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں, ایک شخص میری ریاست اور ماں کو گالی دیتا ہے, کس کیپیسٹی سے میں مل رہا ہوں, اس کو بھی چھوڑ دیں. آج میں ایک چیز پوچھ رہا ہوں کہ ریاستی اداروں کو اور بار بار سلیکٹڈ کہا جاتا ہے. آپ اداروں کی توہین خود کر رہے ہیں, آپ ملک کی توہین کر رہے ہیں. یہ گلوبلی کیا نیریٹو جاتا ہے؟ آئیں ادارے بھی ٹھیک کریں, ملک بھی ٹھیک کریں. نیشنل پالیسی, فورن پالیسی پہ کنسنسس کے لیے جب آپ کو بلایا جاتا ہے, اندر 1.5 گھنٹے کی تقریریں آپ جاڑتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. میں آج یہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے, میں پہلے پاکستانی ہوں, بعد میں کچھ اور ہوں, میں صرف ایک بات پہ ایمفیسائز کروں گا. الیکشن یہ ہارے اس لیے کہ ان کا بیانیہ پاکستان, یہ جو کہتے ہیں نا پولیٹیکل, میں بھی پولیٹیکل ورک, ہم نے کوڑے کھائے, ہم نے یہ کیا, ہم نے جمہوریت. جاؤ سیاچین پہ 24 گھنٹے کھڑے ہو کے دکھاؤ. جو میرے ملک کی بنیاد کی حفاظت کرتے ہیں, میری اور آپ کی عزت اور ناموس کے محافظ ہیں, اس کے حوالے سے جب میں بولوں تو میں 100 دفعہ سوچوں. آپ نے ان سے بھی ووٹ لینا ہوتا ہے, انہی کے گودوں میں آپ پلیں, انہی. اور ریاستی اداروں کو کس بیس پہ آپ چل چکتے؟ ٹھیک ہے, ابھی بھی جو فوج کے اہلکار ہیں وہ ایک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے, شہید ہو گئے اس میں. میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کا جو سوال میں نے مصدق ملک صاحب سے بھی کیا تھا, ابریز صاحب, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کس کیپیسٹی میں میاں نواز شریف صاحب ملے, وہ پی ایم ایل اے نہیں بتا سکتی, میں تو مصدق ملک صاحب سے پوچھ سکتا تھا. لیکن ابھی آپ نے کہا اداروں کو کمزور یہ کرتے ہیں. اداروں کو کمزور تو جب آپ وزیر اعظم پاکستان قانون کو فلاؤٹ کریں گے, علی امین گنڈا پور کو لے کے جائیں گے, وہ بھی ایک قانون ہے نا سر. ایک دیکھیں جی, اس کو فلاؤٹ کریں گے تو کیا میسج جائے سینٹ گا؟ کے الیکشن سے پہلے 20 ایم پی ایس خیبر پختونخوا, پھر جب ریسنٹ سینٹ الیکشن آیا, فوٹیجز چلی, سابقہ وزیر اعظم ان کے برخوردار نے کیا کیا کچھ کیا, جنہوں نے ابھی ووٹ بیچے گیلانی صاحب کو کرنے کے لیے, ان کے خلاف کچھ نہیں کیا آپ نے. پھر سینٹ کا الیکشن آیا,
پھر اس سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں ہم یہ کہانیاں دہراتے رہیں گے. آفریدی بھائی that does not So mean کہ you let's keep put an end breaking to the it. law. Let's put an end to it. That's what my prime minister. When the prime minister doesn't put an end to it, how will it happen? My prime minister recently requested the entire opposition. But you keep کہ for breaking the electoral law. reforms our doors are open. سر آپ نے Come قانون and نہیں join. توڑا علی امین گنڈا پور کو ساتھ لے جا کے کیا وزیر اعظم پاکستان نے کیا مطلب علی امین گنڈا پور میری بات سنیں کیونکہ اب جانا ہے انہوں نے پرائم منسٹر کے بارے میں پرائم منسٹر کے خاندان کے بارے میں پی ٹی آئی کے ویمن کے بارے میں انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ٹھیک ہے would you justify that نہیں I am not justify میں تو کہہ رہا ہوں انہوں نے کیا غلط علی امین گنڈا پور نے کیا غلط الیکشن کمیشن الیکشن میں جو قیمتیں لگی اس کو جسٹیفائی سر میں نہیں بالکل کر رہا آپ کا کام تھا نا اپنے لوگوں کو نکالیں جنہوں نے ووٹ چوری کیا آپ کا جنہوں نے ووٹ بیچا آپ کو نکالیں چارٹر آف ڈیموکریسی میں دونوں پارٹیوں نے کیا کہا تھا شہریار بھائی کیوں نہیں آگے آ رہے وزیر اعظم پاکستان کو پتا ہے الیکشن کمیشن آزاد جموں کشمیر کا علی امین گنڈا پور صاحب کو باہر نکالتا ہے اور آرڈر دیتا ہے کہ وہ اس علاقے سے باہر چلے جائیں وزیر اعظم پاکستان انہیں اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں الیکشن کیمپین انہوں نے کی نہیں اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان انہیں اپنے ساتھ لے کے گئے آج بھی وہ کہہ رہے ہیں سلیریا صاحب سپیچ کی ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے جب وزیر اعظم تشریف لے کے گئے ہیں تو میری بات سنیں قانون سب کے لیے لیکن ایک چیز لیٹس ناٹ میک موکری آف ایوری تھنگ ایک بندہ ہے جو عمران خان جو ہر چیز کی بات کر رہے ہیں کیوں نہیں آتی یہ تمام چیزیں ہوتی ہی نا ود گریس